وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورۃ الحجرات کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. اس مکمل سورت کی آج تراویح میں تلاوت کی گئی. سورۃ الحجرات کے زیادہ تر مضامین اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھتے ہیں. اس سورت میں اخلاق رذیلہ سے روکا گیا ہے. تو اس آیت پاک میں غیبت کی مذمت اور اس کی برائی بیان کی گئی ہے، اور غیبت کرنے کو اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مشابہ قرار دیا ہے. غیبت کس کو کہتے ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں؟ تو خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام کا جواب تھا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی کا برا ذکر کرنا غیبت ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر وہ برائی واقعی اس میں موجود ہو تو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو وہ بہتان ہے. علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ غیبت کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذکر العیب بظاہر الغیب، کسی کی غیر حاضری میں اس کے عیب کو بیان کرنا. قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اگر ان دونوں کا جائزہ لیا جائے
تو غیبت کی بہت ہی زیادہ مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے۔ غیبت کی ایک برائی تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کلام مقدس میں غیبت کرنے کو مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ یہی آیت جو سورۃ الحجرات کی ہے، باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو اس کو ناپسند سمجھتے ہو۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ اس آیت پاک میں غیبت کی انتہائی مذمت اور برائی کو بڑے مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ غیبت کرنا انسان کا، مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو یہ کیا کم برائی ہے کہ غیبت کرنا انسان کے گوشت کھانے کی طرح، اور اس کی مذمت اس وقت بڑھ جاتی ہے کہ وہ انسان کوئی اور نہیں، وہ اپنا بھائی ہے، تو اور زیادہ مذمت ہو گئی۔ اس طرح اللہ تعالی نے انسان کے رگ و ریشے میں غیبت کی برائی اتارنے کی کوشش کی تاکہ لوگ اس سے باز آ جائے، رک جائے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ سفر کے موقع پر دو صاحب حیثیت آدمی کے ساتھ ایک کمتر اور غریب قسم کے آدمی کو لگا دیتے۔ یہ غریب آدمی ان لوگوں کی خدمت کرتا اور وہ اس کو کچھ کھلا پلا دیتے۔ تو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو لوگوں کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو غریب قسم کے صحابی تھے ان کو لگا دیا۔ ان حضرات نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سو گئے۔ کھانے کا وقت ہوا تو کھانا تیار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ کھانے کا انتظام کرو اور جاؤ نبی علیہ السلام کی خدمت میں اور درخواست کرو کہ ہمارے لیے کچھ انتظام کر دیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس انتظام نہیں ہے، تم اسامہ بن زید کے پاس جاؤ، شاید ان کے پاس کوئی انتظام ہو۔ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے خزانچی تھے۔ چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے آ کر اپنے ساتھیوں کو بتایا، تو کہا اچھا فلاں فلاں حضرات کے پاس جاؤ، کسی کے پاس جاؤ، کچھ انتظام ہو جائے۔ جہاں بھی گئے کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ اسامہ کے پاس کھانا تھا لیکن انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، اور سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو جہاں جاتے ہیں
تو ان کی عجیب حالت ہے، اگر کنویں کے پاس جائے تو پانی بھی اندر اتر جائے۔ اب یہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو آقا نے فرمایا کیا بات ہے، گوشت کی تری تمہارے منہ میں دیکھ رہا ہوں، کہ ہم نے کچھ کھایا بھی نہیں، گوشت تو بہت دور کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن سلمان اور اسامہ کا گوشت نظر آ رہا ہے۔ تو اس موقع پر یہ آیت پاک نازل ہوئی جس میں بتلایا گیا کہ غیبت کرنا، برائی کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے۔ اور مسند احمد میں ایک واقعہ لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا۔ اب روزہ رکھنے کے بعد بات چیت کے لیے بیٹھ گئی اور گفتگو کا سلسلہ چل پڑا، اور ہوتے ہوتے کسی کی غیبت شروع ہو گئی، اور یہ سلسلہ اتنا دراز رہا کہ اب جان آ پہنچی اور مرنے کے قریب ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آقا نے ایک برتن بھیجا اور کہا اس میں قے کرو۔ جب ان دونوں نے اس میں قے کی تو گوشت کے ٹکڑے نکلے کہ روزہ تو رکھ لیا تھا لیکن جن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا تھا اس سے نہیں بچایا۔ تو قرآن کریم نے غیبت کی پہلی برائی بیان کی کہ یہ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے اور ایک جنازے کے انتظار میں تھے۔ ایک فقیر درویش قسم کا آدمی آیا اور اس نے کچھ سوال کرنا شروع کیا۔ ظاہری حالت اس کی اچھی تھی، تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا، زبان سے کچھ نہیں کہا، دل میں خیال آیا کہ اتنا ہٹا کٹا آدمی ہے، یہ سوال نہ کرے تو اچھا ہے۔ خیر جنازہ آ گیا، نماز پڑھی، گھر گئے، رات کا وقت ہوا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کیا دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک کمرہ ہے، اس میں موجود ہوں اور گھر کے ایک کونے سے کچھ لوگ ایک لاش کو اٹھا کر آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں جنید اس میں سے کھاؤ۔ میں نے کہا میں تو انسان ہوں اور یہ کیسے کھا سکتا ہوں، یہ حرام ہے۔ کہ اچھا تم نے اس فقیر کے بارے میں جو جملے کہے، تو انہوں نے کہا وہ تو ایک خیال تھا جو دل پر سے گزرا تھا، زبان سے میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ جس مقام پر فائز ہے اس مقام پر رہتے ہوئے ایسا خیال لانا بھی گناہ ہے، جاؤ اس فقیر سے معافی مانگو۔ تو بیدار ہوئے اور اس فقیر کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے۔ اس نے دور سے آتا ہوا دیکھ کر کہا کہ جاؤ میں نے معاف کیا لیکن اس شرط پر کہ آئندہ ایسا خیال دل پر مت لانا۔ اور حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے واقعہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت ربعی رحمت اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ وہ راستے سے گزرے تو دیکھا کچھ لوگوں کی گپ شپ کی محفل لگی ہے، تو یہ بھی وہاں پہنچ گئے، بات چیت کا سلسلہ چل پڑا اور ہوتے ہوتے کسی کی غیبت شروع ہو گئی
تو حضرت ربعی رحمت اللہ علیہ وہاں سے ہٹ گئے اور دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد خیال آیا کہ شاید اب ان لوگوں نے غیبت ترک کر دی ہوگی، تو پھر آئے اور بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور کسی کی غیبت چل پڑی، تو اب کی بار ان کی بھی اٹھنے کی اور جانے کی ہمت نہیں ہوئی اور ایک دو جملے غیبت کے کہہ دیے۔ رات کا وقت ہوا تو دیکھتے ہیں ایک انتہائی کالا بدشکل بدصورت آدمی اور وہ مرے ہوئے خنزیر کا گوشت لے کر تھال میں لے کر آیا ہے اور کہہ رہا ہے ربعی یہ کھاؤ، تمہیں کھانا پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں یہ تو خنزیر ہے، نجیس العین ہے، یہ تو حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ کہا اچھا یہ نہیں کھا سکتے، اور جو تم نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا اس کا کیا؟ یہ کہہ کر چند لقمے ان کے منہ میں ٹھونس دیے۔ حضرت ربعی کہتے صبح میں بیدار ہوا تو عجیب کیفیت تھی اور اس کا ذائقہ مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ دوپہر میں کھانے کے لیے بیٹھا تو بھی اس کا ذائقہ آ رہا تھا، میں روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، استغفار کرتا رہا، تقریباً 1 ماہ کے بعد جا کر یہ کیفیت ختم ہوئی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی دعوت میں تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھے تھے کہ کسی کی غیبت کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو آپ نے فرمایا پہلے لوگوں کا معمول یہ تھا کہ وہ گوشت روٹی کے ساتھ کھایا کرتے تھے، اور اب حال یہ ہو چکا ہے کہ روٹی سے پہلے ہی گوشت کھانا شروع کر دیا، اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے آئے، دعوت میں شرکت نہیں کی۔ اللہ پاک نے اپنے کلام میں غیبت کو مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مشابہ قرار دیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ قیامت میں بھی اس کا انجام یہی ہوگا کہ جس کو دنیا میں غیبت کی عادت رہی ہوگی اس کو وہ گوشت پیش کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اسے کھاؤ، وہ انکار کرے گا تو کھانے پر مجبور کیا جائے گا، بادل ناخواستہ منہ بنا بنا کر بھی اس کو کھانا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کی طرح کیوں؟ تو علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ جس طرح اپنے ہی مردار بھائی کے گوشت کھانے میں اس کو ذلیل کرنا مقصود ہے، اسی طرح غیبت کرنے میں بھی اس کو ذلیل کرنا مقصود ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ جس طرح ایسا گوشت کھاتے ہوئے گھن اور کراہت محسوس ہوتی ہے تو اسی طرح غیبت میں بھی گھن اور کراہت محسوس ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی برائی ہوئی۔ دوسری برائی، غیبت کو حدیث پاک میں زنا سے زیادہ سخت کہا گیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت اور بدترین۔ یہاں پھر ایک سوال ہوگا کہ غیبت کو زنا سے زیادہ سخت کیوں کہا گیا؟ وجہ کیا ہے؟
تو علماء نے محدثین نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ زنا کرنے میں صرف اللہ کی ناراضگی اور شیطان کی اطاعت پائی جاتی ہے، لیکن غیبت کرنے میں اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ بندے کی عزت پر بھی حملہ کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم بیان کرتے ہیں کہ زنا کا تعلق بندے کی اپنی ذات سے ہے، اس لیے بندے کو اس حرکت کے بعد ندامت ہوتی ہے، اگر وہ توبہ کرے گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے کہ غیبت کرنے والے نے اپنے بھائی کی عزت پر حملہ کیا جو کعبے پر حملہ کرنے سے زیادہ سخت ہے، اور اللہ پاک بھی اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا، اس لیے اس کو زنا سے زیادہ سخت کہا گیا۔ تیسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ غیبت کی بنیاد تکبر ہوا کرتی ہے۔ غیبت بندہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا بنیادی سبب ہے تکبر، اور تکبر کے نتیجے میں ہی بندہ شرک کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس لیے اس کو زنا سے زیادہ سخت کہا گیا۔ چوتھی وجہ یہ بیان کی گئی کہ غیبت کرنے والے کی نظر ہمیشہ دوسروں کی برائی پر رہتی ہے، اپنی برائی پر نہیں رہتی، تو جب اپنی برائی پر نظر نہیں رہتی تو اسے اصلاح کی اور توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ پانچویں وجہ یہ بیان کی گئی کہ غیبت ایسا گناہ ہے جو علل اعلان کھلم کھلا پایا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں زنا علل اعلان نہیں ہوتا بلکہ وہ چھپ چھپا کر ہوتا ہے، اس لیے غیبت کو زنا سے زیادہ سخت کہا گیا۔ اور چھٹی وجہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت اس لیے کہ زنا کے بعد بندے کے نفس پر ندامت اور شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اور یہی ندامت اس کو توبہ تک پہنچاتی ہے، برخلاف غیبت کرنے والے کو ندامت کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو زنا سے زیادہ سخت کہا۔ یہ دوسری برائی۔ تیسری برائی غیبت کی یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں بندہ عذاب قبر کا مستحق بن جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبر کے پاس سے گزرے تو آقا کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں قبر والے عذاب میں ہیں، ایک کو اس لیے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرے کو اس لیے کہ وہ غیبت کرتا تھا۔ بعض روایات میں غیبت کی جگہ چغلی کا ذکر ہے، لیکن ایک روایت میں غیبت کا بھی ذکر ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے قبر کا عذاب 3 تہائیاں ہیں، 1 تہائی عذاب قبر غیبت کی وجہ سے، 1 تہائی چغلی کی وجہ سے، اور 1 تہائی پیشاب کے قطرات سے نہ بچنے کی وجہ سے۔
شب معراج میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ناخن تانبے کے پیتل کے ہیں اور اپنے بدن کو نوچ رہے ہیں۔ پوچھا جبرائیل امین سے یہ کون لوگ ہیں، آخر ان کا یہ حال کیوں؟ تو بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ تو یہ تیسرا عذاب ہوا کہ اللہ تعالی غیبت کی وجہ سے عذاب قبر میں، عذاب برزخ میں گرفتار کرتے ہیں۔ چوتھی برائی یہ ہے کہ جس طرح بندہ غیبت کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے، ایسے ہی عذاب جہنم میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 4 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والوں سے جہنم اور اہل جہنم بھی پناہ مانگیں گے۔ تو ان میں سے ایک غیبت کرنے والے جو اپنے ہی بدن کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھائیں گے، تو اللہ تعالی جہنم کے عذاب میں گرفتار کرتے ہیں۔ 5ویں برائی غیبت میں اس کی بدبو ہے، ہمیں تو محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں جا رہے تھے، اچانک کہیں سے بہت بدبو آنے لگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ پھر فرمایا یہ اہل ایمان بندوں کے غیبت کی بدبو ہے۔ تو یہ 5ویں برائی کہ اس کی بدبو اتنی سخت ہوا کرتی ہے۔ 6ٹھی برائی غیبت کی یہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، یہ ایمان سے محرومی کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ غیبت اور چغلی ان دونوں سے ایمان ایسے جھڑتا ہے جیسے چرواہا درخت پر لکڑی مار کر پتے جھاڑ لیتا ہے۔ تو یہ 2 گناہ ایسے سنگین اور ایسے خطرناک ہیں کہ ان سے ایمان بھی جھڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ 7ویں برائی غیبت کی یہ ہے کہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی کچھ نیکیوں کو غیر حاضر پائیں گے، دیکھیں گے کہ ہماری یہ نیکیاں ہیں ہی نہیں۔ وہ عرض کریں کہ پروردگار میں نے فلاں فلاں وقت یہ نیک کام کیے تھے، کیا بات ہے میں تو یہاں وہ نیک کام موجود نہیں پا رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں کہ تو نے فلاں فلاں کی غیبت کی تھی، تیرے اس جرم پر ہم نے تیری یہ نیکیاں ضائع کر دی۔ اسی لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی احتیاط کرتے تھے۔ ایک صاحب ان کی برابر غیبت کرتے تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تھال میں دراہیم و دنانیر بھر کر اس پر غلاف ڈال کر غیبت کرنے والے کے پاس بھیجتے تھے۔ وہ برابر غیبت اور برائی کرتا تھا اور آپ ہدیہ بھیج رہے ہیں۔ 2-4 دن کے بعد اس کو احساس ہوا، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی،
اور وہ سوچنے لگا کہ میں تو ان کی برائی کرتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، برا برتاؤ کرتا ہوں، تکلیف پہنچاتا ہوں، لیکن ان کا رویہ اور ان کا معاملہ اور سلوک تو میرے ساتھ بڑا عجیب ہے۔ میں برائی کرتا ہوں اور یہ تھال میں اشرفیاں رکھ کر مجھے ہدیے میں بھیجتے ہیں۔ چند ہی دنوں میں اس نے آپ کی برائی کرنا چھوڑ دی تو آپ نے بھی ہدیہ بھیجنا چھوڑ دیا۔ اب پھر خیال آیا کہ لو جناب، جب برائی کرتا تھا تو پارسل آتا تھا، ہدیہ ملتا تھا، اور جب برائی کرنا چھوڑ دی تو اب کوئی ہدیہ نہیں مل رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بھائی، جب تم میری غیبت اور برائی بیان کرتے تھے تو تم مجھ پر احسان کر رہے تھے کہ تم اپنی نیکیاں مجھے دے رہے تھے، اور یہ تو آخرت کی کرنسی ہے، اور آپ تو ہمارے محسن ہوئے، میں اتنا تو بدلہ نہیں دے سکتا کہ آخرت کی کرنسی آپ کو دوں، دنیا کی کرنسیوں سے آپ کو بدلہ دے رہا تھا۔ اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے توبہ کر لی، بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کروں تو میری ماں کی غیبت کروں گا۔ کسی نے پوچھا عجیب بات ہے، یہ تو مردار بھائی کے گوشت کھانے کی طرح کہا۔ ہاں، اس لیے کہ غیبت سے نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ اگر میں برائی کروں تو میری والدہ کی برائی کروں تاکہ نیکیاں گھر میں ہی رہے، جس نے مجھ پر احسان کیا ہے اسی کے پاس رہے۔ تو یہ غیبت کی 7ویں برائی، نیکیوں کا ختم ہو جانا۔ 8ویں برائی ہے دعاؤں کا قبول نہ ہونا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے 3 لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی: حرام کھانے والا، حسد کرنے والا اور غیبت کرنے والا۔ 9ویں برائی یہ ہے کہ غیبت کرنا نفاق ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے اور غیبت شروع کر دی تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ دور نبوت میں اس کو نفاق سمجھتے تھے کہ سامنے ہو تو تعریف کی جائے اور پسے پشت اس کی برائی بیان کی جائے۔ یہ تو منافقوں کا حال تھا کہ سامنے آتے تھے تو کلمہ پڑھتے تھے اور پیٹھ پیچھے کفر کرتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تو آپ نے صاف فرمایا کہ ہم لوگ دور نبوت میں ایسا کرنے کو نفاق سمجھتے تھے۔ یہ 9ویں برائی ہے۔ 10ویں برائی یہ ہے کہ غیبت کرنے سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ منقول ہے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا، وہ جلدی سے جا رہا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں راکھ ہے، ایک ہاتھ میں شہد ہے۔ پوچھا کیا بات ہے، کہاں چلا؟ کہ یہ راکھ تو میں جا کر یتیموں کے منہ پر لگاؤں گا تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی حقارت محسوس ہو اور ان کی مدد نہ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، اور یہ شہد یہ غیبت کرنے والوں کو چٹاؤں گا کہ وہ اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس کی وجہ سے شیطان کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ 11ویں برائی یہ ہے کہ غیبت کرنا فتنوں کا دروازہ کھولنا ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں
کہ جو آج آپ کے سامنے آ کر کسی کی غیبت کرے گا وہ کل کسی اور کے سامنے جا کر آپ کی غیبت اور برائی بیان کرے گا، تو اس طرح سے فتنے کا دروازہ کھلے گا، اور جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ آگ لگانے والا ہے تو لوگوں میں بھی اس کی ذلتی اور حقارت اور رسوائی بیٹھ جائے گی۔ بہرحال قرآن اور حدیث میں غیبت کی یہ برائی اور مذمت بیان کی گئی۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے غیبت کی قسمیں کون سی ہیں، غیبت کس کس طرح سے ہوتی ہے۔ علماء نے غیبت کی کچھ قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک غیبت ہے بدن کی غیبت۔ بدن کی غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بدن کے عیب کو، جسمانی عیب کو ظاہر کرنا۔ مثلا کسی کو اللہ نے پستہ قد بنایا ہے تو اس کے وہ عیب کو بیان کرنا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کالا اور بدشکل بنایا ہے اس کے اس عیب کو بیان کرنا، کسی کو اللہ نے لنگڑا بنایا ہے اس کے اس عیب کو بیان کرنا، تو یہ بدن کی غیبت ہوگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے کہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پستہ قد ہونا آپ کو پسند ہے؟ ان کا قد پستہ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دے تو اس کے پانی کو بھی کڑوا کر دے۔ معلوم ہوا یہ بدن کی غیبت ہوئی۔ غیبت کی دوسری قسم ہے لباس کی غیبت۔ کسی کے لباس کو دیکھ کر کوئی جملہ کس دینا، کہہ دینا، تو یہ لباس کی غیبت ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی خاتون کا ذکر کیا کہ اس کی آستین اور اس کا کرتا ایسا ہے، اس کے بے ڈھنگے پن کو، اس کی ذات کو نہیں، اس کے کپڑوں کی بے ڈھنگی کو بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوکو تھوکو، انہوں نے تھوکا تو گوشت کا ٹکڑا نکلا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ بھی غیبت میں شامل ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں۔ تیسری قسم ہے حسب و نسب کی غیبت۔ اللہ تعالی نے کسی کو عالی نسب میں پیدا کیا، کسی کو اسفل اور ادنا نسب میں، وہ اس لیے تاکہ شناخت رہے، جان پہچان رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ادنا نسب میں کمتر خاندان میں ہے ہم اس کی مذمت اور برائی کرنا شروع کر دیں، اپنے عالی نسب ہونے پر فخر ہو، دوسروں کے کمتر نسب ہونے پر حقارت اور برائی آئے۔ ایک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سواری نہیں تھی، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک اور سواری بھی تھی، مزید سواری تھی۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنی سواری صفیہ کو دے دو، تو ان کی زبان سے نکلا کہ میں اس یہودیہ کو کیوں سواری دوں۔ نبی علیہ السلام کو یہ جملہ اتنا ناپسند آیا کہ 3 مہینے تک ان سے ترک تعلقات اور ترک کلام کر لیا۔ 3 مہینے تک۔ معلوم ہوا یہ حسب و نسب کی غیبت ہے۔
کسی کے حسب و نسب پر انگلی اٹھانے کا ہمیں کوئی حق نہیں. یہ اللہ نے پیدا کیا اور بنایا ہے، کسی کو عالی نسب میں، کسی کو ادنا نسب. چوتھی قسم ہے غیبت کی، عادات و اوصاف کی غیبت. کسی کی عادت کو بیان کرنا، فلاں وہ بہت اکڑو ہے، فلاں وہ بہت متکبر ہے، فلاں وہ ایسا ہے. تو یہ کسی کی عادت اور اس کے اوصاف کو، اس کے اخلاق کو غیبت کی شکل میں بیان کرنا، یہ عادات و اوصاف کی غیبت کہلاتی ہے. پانچویں قسم عبادت کی غیبت. اب آپ سوچیں گے عبادت کی غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے وضو کو دیکھ کر کہنا اس کو وضو کرتے ہی نہیں آتا، اس کا وضو ڈھنگ سے نہیں. کسی کی نماز کو دیکھ کر اس کی برائی بیان کرنا کہ اتنا بڑا ہو گیا اس کو نماز پڑھتے ہی نہیں آتی. تو یہ عبادت کی غیبت. شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بچپن میں اپنے والد محترم کے ساتھ رات میں جاگے بیدار رہے اور عبادت میں، تلاوت میں مصروف رہے، اور قریب میں ہی کچھ لوگ پڑے سوتے رہے. یہ بات ہمیں اچھی طرح سن لینی چاہیے کہ جن لوگوں کو رات میں جاگنے کی، بیدار رہنے کی اور عبادت میں گزارنے کی عادت ہے، وہ اس کو اپنا کمال نہ سمجھے. یہ اللہ کا فضل ہے. دل میں ہرگز یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم رات بھر جاگتے ہیں، مسجدوں میں گزارتے ہیں اور فلاں پڑا سو رہتا ہے، بستر توڑتا ہے، ایسا کرتا ہے، تو جو کچھ رات میں کمایا سب ضائع ہو جائے گا. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ رات بھر تلاوت میں، عبادت میں مصروف رہے، کچھ لوگ پڑے سو رہے تھے. تو اپنے والد محترم سے کہا کہ دیکھیے ہم نے اللہ کی عبادت کی اور یہ لوگ تو بے خبر سو رہے تھے. باپ کی نگاہ بھی بہت دور کی تھی، بیٹا تو بھی سوتا تو اچھا رہتا، کم سے کم ان کی غیبت تو نہ کرتا، جو کمایا وہ ضائع کر دیا. تو اس طرح سے انہوں نے اصلاح فرما دی. تو یہ پانچویں قسم ہے عبادت کی غیبت. چھٹی قسم ہے معصیت کی غیبت، کہ کوئی بندہ برائی میں، گناہ میں مبتلا ہے، اس کی برائی کو، اس کے گناہ کو اصلاح کی نیت سے بیان نہ کرنا، بلکہ خالص برائی کی نیت سے بیان کرنا، یہ معصیت کی غیبت ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے کسی نے حجاج بن یوسف کی غیبت شروع کی تو روک دیا اور فرمایا کہ یاد رکھو وہ ظالم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ اس کی غیبت حلال ہو گئی. کل قیامت کے دن جہاں رب العالمین اس کو کھڑا کریں گے اور جو کچھ ظلم اس نے کیا اس کا بدلہ اس سے وصول کیا جائے گا. تو جن لوگوں نے اس کی غیبت کی تھی اس کا بدلہ بھی اسے دلوایا جائے گا. یہ معصیت کی غیبت ہوئی. یہ چھٹی قسم. ساتویں قسم ہے اعضاء کی غیبت. اللہ پاک نے جو قیمتی اعضاء عطا کیے ہیں، یاد رکھے غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، آنکھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے، ہاتھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے. غیبت کی باتوں کو سننا یہ کان کی غیبت ہے، وہاں کی محفلوں میں، مجلسوں میں چل کر جانا یہ قدم کی غیبت ہے. تو یہ 8ویں قسم ہوئی اعضاء کی غیبت. اسی طرح ایک غیبت قلم کی غیبت ہوا کرتی ہے. جن لوگوں کو اللہ نے لکھنے کا ملکہ دیا ہے، اگر وہ اپنے لکھنے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے اس فن کا غلط استعمال کرتے ہیں، کسی کی برائی لکھتے ہیں، مذمت پر مضمون لکھتے ہیں،
یہ قلم کی غیبت ہوگی۔ قلم اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ غیبت کی ایک قسم خواتین کا غیبت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا، گدھے لے کر اس پر کچھ سامان لے کر جا رہا ہے۔ پوچھا کہاں چلا؟ کہا میں نے تجارت شروع کی ہے۔ اچھا کیا تجارت شروع کی اور کیا سامان ہے؟ کہا یہ ایک گدھا ہے، اس پر جھوٹ ہے، یہ جا کر میں تاجروں کو بیچوں گا، اور اس پر دشمنی ہے جو مالداروں کو بیچوں گا، اور ایک گدھے پر غیبت ہے جو خواتین اور مستورات کو بیچوں گا۔ اور غیبت کی 10ویں قسم علماء کی غیبت۔ حافظ ابن عساکر نے لکھا ہے لحوم العلماء مسموم، علماء کا گوشت زہر ملا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں جن لوگوں کو علماء کی غیبت کی عادت پڑی ہوئی ہے، اللہ مرنے سے پہلے ان کے دل اور ضمیر کو مردہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے اکابر میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے بہت بھاری بات کہہ دی، فرمایا کہ جو علماء کی توہین میں لگے ہیں ان کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے، اور فرمایا یقین نہ ہو تو جا کر دیکھ لو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کچھ لوگوں نے یہ مشغلہ بنا رکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر آج فلاں عالم کی غیبت، کل فلاں کی برائی، کل اس پر مضمون۔ میرے بھائیوں ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔ تو یہ غیبت کی اقسام علماء نے بیان کی ہے، اور کتنے خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچا کر رکھا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث، کتنا اونچا مقام ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی جب حساب و کتاب لے گا مجھ سے تو غیبت کے بارے میں مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ جب سے میں نے جانا ہے کہ یہ سنگین جرم ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے، نہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے، نہ سنی ہے، نہ میں ایسی مجلسوں میں بیٹھا ہوں۔ اس لیے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جب حساب و کتاب ہوگا تو مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی کسی کی غیبت کرتا تو فرماتے بھائی کیوں غیبت کرتا ہے؟ اس وقت کو یاد کر جب تجھے کفن پہنایا جائے گا اور تیرے ناک کے سوراخ کو روئی سے بند کیا جائے گا، اس وقت کو تو یاد کر۔ اور امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ غیبت کے بارے میں فرماتے ہیں خبردار کسی کی غیبت نہ کرنا، غیبت تو ان لوگوں کی خوراک اور غذا ہے جو انسان کی شکل میں کتے ہیں۔ یہ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ اور مقولہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں علماء نے غیبت کو جائز قرار دیا ہے۔ تو غیبت کہاں کون سے موقع پر جائز؟ نمبر 1 ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے۔ مثلا آپ پر کسی نے ظلم کیا اور آپ عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کریں یا شرعی عدالت میں اس کا مقدمہ درج کرے تو آپ اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں۔
کہ فلاں نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے، میرا یہ حق دبایا ہے وغیرہ، وہاں خاموش نہیں بیٹھا جائے گا، وہ بھی برائی کرنا ہے، لیکن ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے تو یہ غیبت، یہ برائی بیان کرنا درست ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی دینی مسئلہ پیش نظر ہو تو بھی غیبت کی جا سکتی ہے۔ محدثین میں ایک جماعت ایسی بھی ہوئی مستقل جن کا کام راویوں کے حالات کو پرکھنا کہ فلاں راوی معتبر ہے یا نہیں، اس سے حدیث لی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو اگر وہ راوی معتبر نہ ہو تو اب اس کی برائی لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہوگی کہ بھائی فلاں راوی میں یہ خامی ہے، اس کی وجہ سے اس سے حدیث لینا، روایت کرنا درست نہیں۔ نبی کی حدیث کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ امام علی ابن المدینی حدیث کے بہت بڑے امام، کسی نے ان سے پوچھا آپ کے والد محترم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا ان سے حدیث لی جا سکتی ہے؟ تو کہا کسی اور سے پوچھ لو۔ کہا مجھے آپ سے پوچھنا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے والد محترم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا ان سے حدیث لوں، ان سے حدیث بیان کرنا درست؟ سر جھکایا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مسئلہ ہے، اس لیے کہتا ہوں میرے والد اس معاملے میں ضعیف ہے، ان سے روایت لینا درست نہیں۔ اور کسی نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، ان سے پوچھا آپ کے بیٹے کے بارے میں، آپ کے فرزند کے بارے میں، صاحبزادے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صاف فرمایا روایت حدیث میں میرا بیٹا ضعیف ہے، اس سے حدیث لینا درست نہیں۔ تو یہ دینی مسئلہ پیش نظر تھا، تو یہ غیبت بھی درست۔ نمبر 3، کسی کی اصلاح کی نیت سے غیبت کرنا یہ بھی درست ہے۔ مثلا کوئی آدمی کسی عالم سے یا شیخ سے، بڑے سے ملے اور کہے کہ ہمارا فلاں دوست ہے، شراب پینے کی عادت لگ گئی ہے، رمضان کا چاند دیکھتا ہے شراب چھوڑ دیتا ہے، عید کا چاند دیکھتا ہے شراب پینا شروع کر دیتا ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ تو آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اگرچہ یہ برائی ہے، غیبت ہے، لیکن درست اس لیے کہ اس کی اصلاح مقصود ہے۔ آپ نے جو کہا اس کی برائی بیان کرنے کے ارادے سے نہیں، بلکہ اس کے راہ راست پر آنے کے لیے، خیر پر لگنے کے ارادے سے۔ نمبر 4، کسی شرعی مسئلے کو جاننے کے لیے غیبت کرنا۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ہوگا؟ حضرت ہندہ جو ابو سفیان کی اہلیہ ہے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائی۔ یہ بھی عجیب بات ہے، مجھے ابھی یہ بات یاد آئی، سنا دوں۔ نبی علیہ السلام کے دشمنوں میں بڑے بڑے دشمن تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث۔ تو یہ سارے بڑے بڑے دشمن، ہندہ بھی کچھ کم نہیں تھی، نبی علیہ السلام کے چچا کے کلیجے کو چبایا تھا۔ اب ہدایت کسی کو نہیں ملی، نہ ابو جہل کو ہدایت ملی، نہ ابو لہب کو ملی، نہ عتبہ کو، نہ شیبہ کو، نہ ولید بن مغیرہ کو، نہ عاص بن وائل کو، نہ نصر بن حارث کو، نہ عقبہ بن ابی معیط کو، کسی کو نہیں ملی۔ اس کو کیسے مل گئی؟ اس نے تو اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نے خاندان نبوت کے
ایک رجل صالح، ایک مؤمن بندے کے کلیجے کو چبایا تھا جس میں خون تھا، خاندان نبوت کے ایک نیک آدمی کا خون ہندا کے خون کے ساتھ ملا، رحمت الہی نے گوارا نہیں کیا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے، اس لیے اس کو ہدایت سے نوازا۔ ابن جوزی اب اس پر اپنا تبصرہ لکھتے ہیں کہ خون تو نجس ہے، ناپاک ہے، جب وہ اندر گیا اور اس نے ہندا کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کیا تو پھر اللہ کا مقدس کلام جس کے سینے میں آئے گا کیا اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان نہیں ہوگا؟ وہ تو بالکل پاک کلام ہے۔ تو ہندا نبی علیہ السلام کے پاس آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور مسئلے میں شوہر نامدار کی غیبت ابو سفیان کی، اور کہا پیارے آقا ابو سفیان جیب خرچ کم دیتے ہیں اور بال بچے والی ہوں، اس لیے مجھے ضرورت پڑتی ہے، تو کیا میں ان کے جیب سے کچھ نکال سکتی ہوں؟ اب دوسری خاتون یہ سن کر عمل نہ کرے، وہ تو نبی کا جواب وحی کی روشنی میں ہوا کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بقدر ضرورت تم نکال سکتی ہو۔ تو یہ جو غیبت بیان کی، برائی کی، یہ شرعی مسئلہ جاننے کے لیے غیبت کی جواز کی ایک شکل یہ کسی کا تعارف کروانے کے لیے غیبت، جیسے ہمارے راندیر میں اصلی نام لوگوں کو معلوم نہیں لیکن نک نیم معلوم ہوں گے۔ اب اگر آپ کو آ کر کہے فلاں نے سلام کا، بھائی کون فلاں کا؟ فلاں ابن فلاں۔ ارے بھائی کون کا؟ وہاں رہتا ہے وہ۔ ارے کون؟ پھر آپ نے کہا وہ لنگڑا، ارے وہ بٹکا، تو یہ کیا ہے؟ یہ تعارف کروانے کے لیے یہ بھی درست ہے۔ اور چھٹی شکل ہے کسی کے شر سے بچنے کے لیے غیبت کرنا۔ مثلا آپ نے دیکھا آپ کے کسی دوست کے پاس کوئی ایسا آدمی کھڑا ہے جس کو جھوٹ بول کر پیسہ لینے کی عادت ہے، اب آپ گئے اس کے پاس اور جا کر چپکے سے کہا تھوڑا چوکنا رہنا، جھوٹ بول کر پیسہ لینے کی عادت پڑی ہے، تو یہ جو برائی آپ نے کی ہے وہ اس لیے تاکہ اس کے شر سے آپ محفوظ رہے۔ تو یہ چند قسمیں علماء نے غیبت کے جواز کی بیان کی، ورنہ یہ خطرناک گناہ ہے، زنا سے سخت ہے، مردار کے گوشت کھانے کی طرح ہے، اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ رب العالمین ہم سب کی کامل حفاظت فرمائے۔